بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا اور پھر آپ تمام بچوں کا، مینجمنٹ کا، تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی ساری محنت کر کے اور اتنا کچھ شو ارینج کیا. میں سرپرائز بھی تھا بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جن کو پورے 2 سال جو ہے وہ کچھ نہ کرتے دیکھا اور یہاں بہت کچھ کرتے دیکھا. تو دیٹ واز سرپرائزنگ فار می ایز ویل. اور آپ لوگ اپنی زندگی کے ایک اگلے مرحلے پر جا رہے ہو تو اس میں آبویسلی آپ لوگ جتنا مطلب آپ نے یاد رکھا، جتنا ٹریبیوٹ آپ دے رہے ہو ٹیچرز کو، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں یہ میسج ضرور آپ لے کر جاؤ کہ آج یہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ یہ سفر یہاں رکنا نہیں چاہیے. یہ سفر آج یہاں سے آغاز ہونا چاہیے تاکہ آپ زندگی کی کسی بھی میدان میں جہاں کہیں بھی سٹینڈ کر رہے ہو تو یہ سارے الفاظ، یہ ساری چیزیں یہ واقعی حقیقی طور پر آپ کی طاقت بنے اور وہ آپ کو بھی سہارا دیں. اور آبویسلی جب ہم لوگ آپ کو کسی ایسے مقام پر دیکھ رہے ہوں اور کبھی آپ اپنی یہ سکسیس سٹوری آ کر یا اپنا مقام آ کر اپنے ساتھیوں کو شیئر کرو تو واقعی ہم لوگ بھی آپ پر فخر کر سکیں. تو پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری تمام بتائی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو یاد رکھا اور جتنے بھی اسباب ہم نے کوشش کی آپ کو کلاس روم کے اندر دینے کی وہ آپ ازبر یاد بھی رکھ رہے ہو اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لے کر آ رہے ہو. دیکھو آپ بیٹیاں ہیں، زندگی کے اگلے جو آنے والے مرحلے ہیں وہ آپ کے لیے کافی اتار چڑھاؤ کا حصہ بنیں گے وہ آپ کی زندگی میں. تو ان اتار چڑھاؤ میں ایک تو پہلی بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں، میں تمام بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یوئی آپ کا اپنا گھر ہے. اس کو کبھی بھی ایسا مت سمجھیے گا کہ اس کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. تو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہم کسی کام آ سکتے ہیں یا میرے ٹیچرز آپ کے کام آ سکتے ہیں تو بلا جھجک آپ مور دین ویلکم ہیں یہاں پر. سیکنڈلی کبھی بھی زندگی کے کسی مقام پر اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھیے گا، نہ ہونے دیجیے گا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ، کوئی بھی شخص آپ کو استعمال کر سکے، آپ کے جذبات سے کھیل سکے، آپ کی عزت، آپ کے وقار اس کو ڈیگریڈ کر سکے. یہ میرا بہت اسٹرانگ میسج تمام بیٹیوں کے لیے ہے. اس بات کو اپنے پلے سے باندھنے کہ آپ نے اس چیز پر اپنے آپ کو بہت مضبوط رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد زندگی کے جس دور پر آپ جانے والے ہیں وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر خود کو سنبھالنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یہی ہم سب کی یہاں پر کوشش رہی ہے. آج آپ یہاں پر اتنی آزادی کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ جو یہ سارا پرفارم کر رہے تھے، یہ اس کی ایک آواز ہونا چاہیے کہ آپ ایک تو کسی سے کم نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے ایک بہت اعلیٰ مقام دے کر بھیجا ہے. اپنی ایک صفت جو ہے وہ آپ کے ذریعے آگے ایک نسل جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کی صفت اللہ نے آپ کو دی ہے. تو آپ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی میں آج بھی اپنی سسٹم سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے. حالانکہ میں آج سن رہا تھا، میں ضرور یہاں پر بھی شیئر کروں گا کہ سر میں حیران ہو گیا یہ سن کر ایک سنت غیر موقع کے بارے میں. آج جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں کہ نہ جانے اس کا جہیز کیسے اکٹھا کروں گا. میں اس کے لیے ابھی چونکہ ریسنٹلی کچھ شادیاں اٹینڈ کی بچیوں کی تو ان کے پیرنٹس کے کنسرنز دیکھ کر میں بہت حیران ہوا. میں بھی بیٹیوں والا ہوں اور میں بڑا حیران ہوا. لیکن جب میں نے رمضان المبارک میں یہ حدیث مبارکہ اور یہ سنا، ایک سوال مولانا یوسف خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ سنت کے بارے میں ہمیں بیان کریں کہ باپ مطلب نکاح کا جو کانسیپٹ ہے کہ نکاح مسجد میں کریں اور باپ اور فیملی ماں جو ہے وہ بیٹی کو رخصت کر کے آئے. تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر تھا ہی نہیں. ہم تو وہ بارات کا کانسیپٹ سنتے آ گئے کہ جی وہ ایک آئیں گے، سارا مجمع آئے گا، اس کے لیے سارا ارینجمنٹ بیٹی کے پیرنٹس کریں گے، چاہے وہ ادھار لے کر کریں، پھر وہ جہیز جیسی لعنت اور نہ جانے کیا کچھ. لیکن میں حیران ہوا یہ جان کر کہ دین نے اتنا آسانی پیدا کیا بیٹی کے باپ کے لیے کہ ایک اس کو یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دی، دوسرا وہ 20-25 سال اس کو اپنے جگر اور سینے سے لگا کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دل کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ رخصت کرتا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کسی باپ کے لیے.
اور یہی ایسی فیلنگ ہم ایز اے اساتذہ بھی ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم جب آپ کو یہاں سے رخصت کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بہت کم لوٹ کر واپس آتے ہیں، بیکاز ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اگلے گھر کے لیے تیار کیا، یہ دنیا بھی آپ کا اگلا گھر ہے یہاں پر، اور پھر ایک آخری جو منزل ہے، تو اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اس سیکھے ہوئے کا پاس رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کے اصلی والدین جیسے آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے ہم آپ کے روحانی باپ، روحانی پیرنٹس بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ یقین بھی دلائیں، اور اپنے والدین کو، میری بہت یہ اگلی تیسری جو بات اہم ہے، اپنے والدین کو یہ یقین بھی دلائیں کہ آپ واقعی ان کے لیے بوجھ نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ زندگی کے اس کمزور لمحے میں جاتے ہیں یا اپنے جذبات کو حاوی کر لیتے ہیں، تو آپ ایک آزمائش کھڑی کرتے ہیں اپنی والدہ اور اپنے والد کے لیے، اور وہ گھڑی بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں بہت دفعہ ایسی سچویشن سے گزرا ہوں جب کوئی نہ کوئی باپ، کوئی نہ کوئی ماں یا کوئی نہ کوئی بیٹی ایسی صورتحال میں میرے پاس آتی ہے کہ اب کیا کریں۔ اس لیے میں اس ایک میسج اسی پر اسٹرینتھ دوں گا کہ کبھی اپنے آپ کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو اتنا کمزور مت ہونے دیجیے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، کوئی اس کو یوز کر سکے۔ تب تک آپ فخر کے ساتھ جئیں گے، مضبوطی کے ساتھ جئیں گے، اور آپ کے والدین بھی اس سکون میں رہیں گے کہ ہاں ہماری بیٹی ہمارا فخر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب اس چیز کی کوشش کریں گے، اور اس میں یہ جو آپ کا موبائل کا یوزیج ہے، میں اس میں بہت گزارش کروں گا آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ کہ بیٹا آپ کالج یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں، میری بہت گزارش ہے اس موبائل کے یوزیج کو آپ پاکیزہ بنا لیجیے گا۔ میرا خیال ہے یہ رائٹ ورڈ ہوگا، اس کے استعمال کو پاکیزہ بنا۔ میں منع نہیں کر رہا آپ کو استعمال سے، کیونکہ یہ ضروری ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لیکن اس کو پاکیزہ بنا لیجیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سن رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اور ایک امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے ناطے ہم نے ان کی شفاعت حاصل اگر کرنی ہے تو ہمیں سرخرو ہو کر جانا ہے وہاں پر، ایسا ہو کر نہیں جانا ایک ہمیں دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی ہو۔ اپنے اس عزت کی، بیکاز مجھے کسی نے بہت پیاری بات، ان کے بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے آپ سب ہماری بیٹیاں ہیں، کہ قیمتی ترین چیز جو ہے، قیمتی ترین چیز جو ایک بیٹی کی ہے وہ اس کی حیا ہے، وہ اس کی عزت ہے۔ جب تک وہ چھپی ہوئی ہے، جب تک وہ بند ہے، کسی کو دکھی نہیں ہے، تب تک اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ بے لوس ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی دیکھ لے گا، جب وہ نظر کسی کے اس پر پڑ جائے گی، تو آپ اس کی قیمت جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ تو آج آپ نے یہ وعدہ کر کے جانا ہے ہم سب سے کہ آپ اس چیز کا پاس رکھیں گے، اس چیز کا خیال رکھیں گے، اس چیز کی حفاظت رکھیں گے۔ یہ ہماری طرف سے آپ کو آج ایک امانت دی جا رہی ہے جس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ سب وعدہ کرتی ہیں بیٹیاں؟ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جو باتیں ٹیچرز نے آپ کو بتائی ہیں اس پر بھرپور عمل کریں، یقین سے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب کرے گا۔ میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں اس خوشی کے لمحوں کو انتظار میں رہوں گا کہ جب آپ اپنے ریزلٹس کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ یہاں لوٹیں گے اور مل کر انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے۔ ریئلی پراؤڈ آف یو، آل آف یو، اور اسٹے بلیسڈ اور خوش رہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔